مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حیا کہ تم اس طرح اپنے شوہر سے بے پرواہ ہو کر رہو گی۔ واقعی میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو میری بیٹی یہ سب کرتی پھر رہی ہے۔ زبیدہ بیگم نے آج اس کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی۔ حیا کو اپنی ماں کے لفظوں نے بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا۔ میں آئندہ یوں تمہیں اپنے شوہر سے لاپرواہ نہ دیکھوں، اس کا ہر کام تمہارے ذمہ ہے، سمجھی؟ زبیدہ کے لفظوں پر وہ شرمندگی سے بولی، جی ماما۔ وہ اپنی ماں کے سامنے تو کچھ نہیں بولی، پر کمرے میں آ کر فرحان کے روبرو کھڑے ہو کر غصے سے بولی، بتائیں کیا پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹاتا بولا، اگر ہو سکے تو تم خود پیش ہو جاؤ میری خدمت میں، یہی بہت ہے میرے لیے۔ وہ چونکی اس کی بات پر، اور اگلے ہی پل وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا بولا، حیا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے کسی کام کی نہیں۔ وہ اس کی خوبصورت وجود کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا خود سے قریب کر گیا اور اس کے کاندھے پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا زور لگا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی اسے خود سے دور کرنے کے لیے، پر فرحان اس لمحے بہکتا ہوا اس کے کاندھے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا، اور وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت اچھی خاصی مضبوط کر گیا۔ حیا آئی لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور اس سے فاصلہ قائم کر کے بولی، آئی ہیٹ یو اے لاٹ فار دس۔ وہ اپنے آنسو سختی سے صاف کرتی بولی تھی۔ حیا میری بات سنو، فرحان تڑپ کر بولا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرہ چھوڑ کر چلی گئی، اور فرحان اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ کاش تم پہلے والی حیا بن جاؤ، میں تو ویسا ہی فرحان بن گیا ہوں جیسا تم چاہتی تھی، پر تم وہ حیا نہیں رہی جو کبھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ شاید اس میں بھی میری ہی غلطی ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں حیا۔ مجھے تم سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کاش میں اپنے کہے لفظ واپس لے سکتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ کاش وہ وقت واپس لوٹ آئے۔ اس لمحے وہ ماضی میں کھو گیا جب وہ صرف اس کی حیا تھی۔ لاہور سے دور ایک گاؤں تھا جہاں ایک پرانی وسیع حویلی تھی، جہاں دو بھائی ساحر اور کامران کا خاندان آباد تھا۔ دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت تھی۔ ساحر بڑا بھائی تھا، جبکہ ذمہ دار اور سخت مزاج۔ اس کے 3 بیٹے تھے، فرحان، تیمور اور سب سے چھوٹا سعد، اور وہ ہمیشہ اپنے خاندان کی روایات کو لے کر سنجیدہ رہتے تھے۔ دوسری طرف کامران نرم دل اور بے حد محبت کرنے والا تھا، خاص کر اپنی بیٹی حیا کے معاملے میں، جو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی۔ کامران اور زبیدہ کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ گھر میں ہر کوئی دبے لفظوں میں اس بار بات کرتا، اور زبیدہ خود بھی شدید دباؤ محسوس کرتی تھی۔ کئی جگہ علاج کروانے کے بعد زبیدہ امید سے ہوئی، اور پھر ایک دن حیا پیدا ہوئی۔ یہ خبر گھر میں کسی تہوار سے کم نہ تھی۔ وہ پورے خاندان کی لاڈلی بن گئی، خاص کر اس کے سب سے بڑے کزن فرحان کی، جو 8 سال بڑا تھا اس سے۔ اس نے اسے بہت پیار دیا۔ اسے دیکھتے ہی فرحان نے کہا کہ یہ تو میری گڑیا ہے، میں اس کا سب سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ سب مسکرائے تھے اس بچے کی معصوم سی بات پر۔ پھر واقعی وہ بچہ اپنی بات پر قائم رہا، اور اس نے بے انتہا لاڈ اور پیار دیا حیا کو۔ وقت گزرتا گیا اور حیا اپنے والدین اور پورے خاندان کی بے پناہ لاڈ اور پیار میں بڑی ہونے لگی۔ وہ ضدی، نازک مزاج اور بے حد چلبلی تھی۔ وہ ہر وقت چہکتی رہتی تھی۔ وہ اس گھر کی چڑیا تھی۔ حیا اور فرحان کی خاص دوستی تھی۔ وہ اس کا ہر حکم مانتا، ہر فرمائش پوری کرتا، اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ حیا بھی اسے اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتی تھی۔ وہ معصومیت میں اکثر اسے کہتی، فرحان بھائی، آپ کو پتہ ہے میں بڑی ہو کر آپ سے شادی کروں گی۔ اس وقت وہ 8 سال کی تھی۔ فرحان کے لیے تو معصوم سی بچی تھی۔ 16 سالہ فرحان نے اسے ہنستے ہوئے کہا، اچھا لیکن تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے گڑیا۔ یہ سب باتیں ایک معصوم مذاق کی طرح تھیں فرحان کے لیے، اور اس کے سمجھانے پر حیا مان بھی گئی تھی کہ اب وہ ایسی بات نہیں کرے گی۔ ساحر کی بیوی زریں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ اس کی دیور کی بیٹی اتنی زیادہ لاڈلی کیوں ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے خاندان کے اصل وارث بنے، جبکہ حیا سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔
زری اکثر دل میں سوچتی کہ یہ لڑکی حد سے زیادہ سر چڑھ گئی ہے، اسے کسی نہ کسی دن اپنی حد میں لانا ہوگا۔ حیا وقت کے ساتھ بڑی ہو رہی تھی، اس کی چلبلی طبیعت، ناز و انداز اور لاڈ نے اسے خاندان کی سب سے منفرد شخصیت بنا دیا۔ سب اسے پیار کرتے، لیکن جو محبت اسے فرحان سے تھی وہ کسی اور سے نہ تھی۔ فرحان اس کے لیے اس کا ہیرو، اس کا محافظ، اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ گرمیوں کی ایک رات تھی، چاندنی صحن میں بکھری ہوئی تھی، سب لوگ چھت پر سو رہے تھے، لیکن حیا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی صحن میں آئی اور دیکھا کہ فرحان وہاں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ حیا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور ہنستے ہوئے بولی، بھائی آپ ہمیشہ اتنی سنجیدہ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرحان ہنستے ہوئے بولا، اور تم ہمیشہ اتنی بے وقوفی کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ حیا نروٹھے بھرے انداز میں بولی، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے کاندھے سے سر ٹکا دیا۔ فرحان نے اسے گھورا لیکن کچھ کہا نہیں۔ یہ عام سی بات تھی، حیا اکثر اس کے کاندھے پر سر رکھتی، اس کا بازو پکڑتی یا لاڈ سے اس کا ہاتھ تھام لیا کرتی تھی۔ اب کہ حیا سنجیدگی سے بولی، بھائی اگر میں کبھی کہیں چلی گئی تو آپ کو میری یاد آئے گی؟ فرحان مسکراتے ہوئے بولا، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم تو ہمارے سر پر سوار رہو گی ہمیشہ۔ حیا نرم آواز میں بولی، ویسے آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ فرحان نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ہنستی بولی، بس یوں ہی، سب کے دل میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا۔ فرحان نے کتاب بند کر کے حیا کی طرف دیکھا۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی، جبکہ وہ شہر کی مشہور یونی سے اس وقت بزنس کے فائنل سیمسٹر میں تھا۔ وہ اس طرح کی بات کی امید نہیں کر رہا تھا حیا سے۔ فرحان نے کہا، محبت بچگانہ بات نہیں ہے حیا، یہ بہت سنجیدہ جذبہ ہوتا ہے۔ جبکہ حیا بولی، اچھا تو آپ کی زندگی میں کبھی یہ جذبہ آیا؟ فرحان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکرا کر رہ گیا اور حیا کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ حیا کے دل میں جانے کب سے ایک خاص احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ جب بھی فرحان قریب ہوتا وہ بے چین سی ہو جاتی، اس کا دل چاہتا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اس کے پاس رہے، پر وہ اپنی یہ کیفیت کسی کو بتانے کے قابل نہ تھی۔ کچھ مہینوں بعد حیا میٹرک پاس کر کے کالج آ گئی اور فرحان نے اس کو شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن کروایا، جبکہ فرحان خود یونیورسٹی پاس آؤٹ کر چکا تھا اور باہر ملک کی تیاری کر رہا تھا۔ کالج کا ماڈرن ماحول میں جب وہ اپنے دوستوں سے فرحان کی باتیں کرتی تو اس کی سہیلیوں سے یہ احساس دلاتی کہ فرحان اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی یہ جذبہ اس کے لیے محسوس کرتی ہے۔ عید قریب تھی اور حیا نے ایک بہت خوبصورت کارڈ خریدا۔ کارڈ پر گلابی رنگ کے پھول بنے تھے اور اندر لکھا تھا کہ آپ میری زندگی کے سب سے خاص انسان ہیں، آئی لو یو فرحان۔ اس نے سوچا یہ کارڈ دے کر دیکھتی ہوں، شاید فرحان خوش ہو جائے۔ عید کی رات تھی، سب خوش تھے، کہے گونج رہے تھے۔ حیا نے موقع دیکھ کر فرحان کو چپکے سے کارڈ تھما دیا۔ حیا شرارت سے بولی، یہ آپ کے لیے ہے۔ فرحان نے حیران ہو کر کارڈ کھولا اور جیسے ہی اندر کا پیغام پڑھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شکر تھا اس وقت وہ دونوں تنہا تھے فرحان کے روم میں۔ فرحان سخت لہجے میں بولا، یہ کیا مذاق ہے حیا؟ حیا مسکراتے ہوئے بولی، مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ فرحان نے غصے میں کارڈ اس کے ہاتھ میں واپس تھما دیا اور غصے سے بولا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم میری بہن جیسی ہو، اور یہ سب کیا بکواس لکھی ہے اس میں؟ حیا کا رنگ اڑا اور شکستہ لہجے میں بولی، لیکن میں تو صرف… فرحان اسی غصے بھرے انداز میں اس کی بات کاٹ کر بولا، یہ آخری بار تھا، آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ مجھے شدید افسوس ہے کہ تم اتنی گندی ذہنیت رکھتی ہو، میں کیا سمجھتا تھا اور کیا نکلی تم۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور حیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے آدھ گھنٹے بعد حیا کی ماں نے حیا کو سخت سست سنائی اور کہا، اتنی بڑی ہو گئی اور یہ فضول حرکتیں کر رہی ہو، کوئی عزت نہیں رہنے دی تم نے اپنے ماں باپ کی، تم نے تو مجھے فرحان سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حیا کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ حیا کو زیادہ افسوس اس بات پر تھا کہ فرحان نے خود تو اسے ذلیل کیا اور اس کی ماں کو بتا کر ان کی نظروں میں بھی حیا کو گرا دیا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ جب وہ فرحان کے کمرے سے نکل رہی تھی شکستہ قدموں سے تو اس کی ماں نے اس کے آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر فرحان سے جا کر پوچھا تھا، تو فرحان نے اپنی چاچی کو حقیقت بتا دی، کیونکہ وہ اپنا کردار مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی چچی کی نظر میں۔
حیا کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ جو لمحے بھر پہلے خود کو سب سے خاص سمجھ رہی تھی، اب اچانک ماں کے طعنوں اور نظروں میں بے وقار ہو چکی تھی۔ فرحان نے اسے جس انداز میں جھڑکا تھا، وہ لمحہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے سب سے قریبی دوست، اپنا محافظ سمجھتی تھی، مگر ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد حیا بدل گئی۔ جو لڑکی کبھی گھر میں چہکتی پھرتی تھی، وہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی ہنسی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ اس نے فرحان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ جب وہ سامنے آتا تو وہ راستہ بدل لیتی، اگر وہ قریب ہوتا تو وہ کسی اور کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرتی۔ اس کا دل اب بھی دکھ سے بھرا تھا، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب پہلے والی حیا نہیں رہے گی۔ فرحان نے محسوس کیا کہ حیا بدل رہی ہے۔ وہ پہلے کی طرح چلبلی نہیں رہی، نہ ہی وہ اس سے لاڈ کرتی تھی۔ پہلے وہ دن میں کم از کم ایک بار ضرور اس کے قریب آ کر کوئی نہ کوئی بات کرتی، مگر اب کئی دن گزر جاتے اور وہ ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھتی۔ فرحان نے سوچا شاید میں نے زیادہ سختی سے کہہ دیا، لیکن یہ ضروری تھا۔ لیکن جتنا وہ خود کو تسلی دیتا اتنا ہی عجیب سا محسوس کرتا تھا۔ وقت گزر گیا، آخر اس کا بیرون ملک جانے کا وقت آ گیا۔ وہ ماسٹرز کرنے جا رہا تھا باہر ملک۔ گھر میں سب خوش تھے، دعائیں دے رہے تھے، مگر حیا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ فرحان نے جانے والے دن اس سے ملنے اس کے کمرے میں گیا، جہاں وہ اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ دروازہ ناک کر کے اسے خود کی طرف متوجہ کرتا ہوا بولا، حیا میں جا رہا ہوں، کچھ کہو گی نہیں؟ حیا نے کتاب پر نظر جمائے ہوئے بولی، اللہ حافظ۔ فرحان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ حیران تھا کہ یہ وہی حیا ہے جو کبھی اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ فرحان کے جانے کے بعد حیا مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ جو کبھی شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر گھنٹوں تیار ہوا کرتی تھی، اب سادگی کو اپنا چکی تھی۔ جو کبھی ہر چھوٹی بات پر رو دیا کرتی تھی، اب اس نے اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ وہ جو کبھی لاڈلی تھی، اب اپنے فیصلے خود لینے لگی تھی۔ اب وہ صرف ایک بگڑی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک باوقار لڑکی میں بدل چکی تھی۔ اس کا طرز گفتگو، اس کی چال ڈھال، سب بدل گیا تھا۔ اس کے بدلے ہوئے انداز نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی اور ہر کوئی اپنی دنیا میں مصروف ہو گیا۔ حیا کے لیے یہ سال اندرونی تبدیلیوں کے سال تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے اور ان 3 سالوں میں فرحان نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری میں لگ گیا تھا۔ وہ دنیا دیکھ چکا تھا، لوگوں کو سمجھ چکا تھا اور خود میں بھی بہت سی تبدیلیاں محسوس کر چکا تھا۔ لیکن حیا کی ناراضگی، اس کی بے رخی اور اس کا وہ آخری اللہ حافظ اسے اکثر یاد آتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاید وہ سب ماضی کی باتیں ہیں اور وقت ان سب زخموں کو بھر چکا ہوگا۔ اب وہ واپس آ رہا تھا 4 سال بعد اپنے خاندان کے پاس۔ حویلی ویسی ہی تھی، بس وقت کے ساتھ کچھ بدلی سی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی، پورا خاندان استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس کے ماں باپ، چچا چچی اور بھائی۔ نہیں تھی تو حیا نہیں تھی۔ آخر کار وہ پوچھ بیٹھا کہ حیا کہاں ہے؟ اس کی چاچی بولی وہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا فائنل ٹرم چل رہا ہے، اسی لیے آج اسے آنے میں لیٹ ہو جائے گی بیٹا۔ فرحان حیران ہوا، آج وہ اتنے سالوں کے بعد آیا تھا، پھر بھی وہ اس کے لیے آئی نہیں۔ پھر سب کے ساتھ بیٹھ کر اس نے لنچ کیا اور آرام کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کا وقت تھا اور سب چھت پر بیٹھے تھے۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی۔ فرحان ابھی بھی لوگوں کی باتوں میں مصروف تھا جب اچانک حیا آئی تھی۔ ہلکے رنگ کا شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور ایک گہرا سرد بند تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، سب کو مشترکہ سلام کیا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ فرحان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اس کی وہ شوخ مسکراہٹ کہاں گئی، وہ چمک کہاں غائب ہو گئی، اس کی باتوں کی شوخی، اس کی وہ ضدی حرکتیں۔ لگتا ہے یہ تو وہ حیا ہی نہیں۔ فرحان کو لگا تھا اتنے سالوں کے بعد وہ واپس ویسی ہو گئی ہوگی جیسی وہ پہلی تھی۔ وہ اب سنجیدہ تھی، باوقار تھی اور سب سے بڑھ کر اسے پہلی نظر میں بہت خوبصورت لگی تھی۔ فرحان کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا اسے دیکھ کر۔ کچھ دیر بعد ڈنر لگا، سب نے مل کر ڈنر کیا۔ ڈنر کے بعد وہ آنگن میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کبھی فرحان اس جگہ بیٹھ کر کتاب پڑھا کرتا تھا، آج وہ اس جگہ بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ فرحان اس کے قریب آیا، جیسے ہی وہ بیٹھا وہ اطمینان سے اپنی کتاب پڑھتی رہی، جیسے اسے اس کی موجودگی کا
کوئی احساس ہی نہ ہوا ہو۔ فرحان بولا، اتنے سال بعد کوئی کزن واپس آئے اور تم نے ڈھنگ سے اس کا حال بھی نہیں پوچھا؟ حیا سرسری لہجے میں بولے، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ فرحان حیران رہ گیا اس کے اس انداز پر۔ وہ بولا، بس اتنا ہی؟ پہلے تو تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ آہستہ سے مسکرا کر بولی، وقت سب بدل دیتا ہے فرحان بھائی۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے کچھ بولا نہ گیا کیونکہ حیا اپنی کتاب کی طرف متوجہ تھی۔ فرحان کو اپنا وجود اور اپنے لفظ پرائے سے لگے، اسی لیے چلا گیا۔ اسے اپنی پرانی حیا شدت سے یاد آئی۔ اگلے دن جب سب ناشتہ کر رہے تھے، فرحان نے نوٹ کیا کہ حیا کم بولتی تھی، زیادہ سنتی تھی اور لوگوں سے فاصلہ رکھتی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس سے پہلے کی طرح بات کرے، مگر حیا اسے اگنور کرتی یا بہت مختصر لفظوں میں جواب دے کر منظر سے ہی ہٹ جاتی۔ فرحان نے سوچا، یہ وہی لڑکی ہے جو میرے پیچھے گھومتی تھی، جو ہر وقت مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ کیا میں نے واقعی اسے کھو دیا؟ حیا کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ فرحان کو واپس آئے کچھ ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ مستقل بنیاد پر پاکستان رہنے کا سوچ چکا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر بزنس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سرمایہ تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ جتنا وقت حویلی ہوتا اس کی نظریں حیا پر مرکوز رہتی، جبکہ حیا اپنی دنیا میں مست رہنے لگی تھی، اسے اگنور کر کے۔ جو فاصلے کبھی فرحان نے خود بنائے تھے، اب وہی فاصلے اسے چبھنے لگے تھے۔ ایک شام چائے کی میز پر زرین، کامران، ساحر اور باقی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ گفتگو کا موضوع اس وقت فرحان کی شادی تھا، کیونکہ اس کے منجھلے بھائی تیمور کی شادی ہو چکی تھی پچھلے سال۔ اس نے اپنی خالہ زاد کنزا کو پسند کی شادی کی تھی۔ اس وقت فرحان کی بات ہو رہی تھی تو اچانک اس کی ماں بولی، حیا اب ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہو گئی ہے، ہمیں اس کے رشتے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ فرحان اس وقت 30 سالہ مرد تھا، جبکہ حیا 22 سال کی تھی۔ کامران اپنی بھابھی کی حمایت کرتے ہوئے بولا، بالکل، اور میرے خیال میں اگر خاندان میں ہی کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس سے بہتر کچھ نہیں۔ ساحر مبہم لہجے میں بولے، کیا خیال ہے حیا اور فرحان کے بارے میں؟ فرحان نے چائے پیتے ہوئے چونک کر دیکھا۔ کیا واقعی اس نے صحیح سنا تھا جو اس کے باپ نے کہا؟ کامران نے بھائی کی بات پر جلدی سے کہا، ہاں، یہ تو بہترین فیصلہ ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور حیا کے لیے فرحان سے بہتر اور کون ہوگا؟ زری اور زبیدہ کے چہرے کی خوشی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دونوں بھی متفق ہیں اپنے شوہروں کے فیصلے سے۔ فرحان کے اندر سکون سا اترا تھا۔ ابھی چند پل ہی وہ خوشی محسوس کر پایا کہ حیا ایک دم بولی، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سب کی نظریں حیا کی طرف مڑ گئیں، حیرت سے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کسی خاندانی فیصلے پر اتنی سختی سے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے کامران کچھ بولتا، ساحر بولے، بیٹا تمہیں کیا اعتراض ہے؟ فرحان تمہارا کزن ہے، بچپن سے تم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہے ہو۔ حیا سرد لہجے میں بولی، بالکل، اور شاید اسی لیے میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ نہیں بن سکتا۔ اب کہ اس کے باپ کامران نے پوچھا، لیکن کیوں حیا؟ کوئی خاص وجہ؟ حیا تند لہجے میں بولی، میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی لیکن فرحان بھائی سے نہیں۔ میں نے انہیں ہمیشہ بھائی کی نظر سے ہی دیکھا ہے۔ زبیدہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ سارے کزنس پہلے بھائی بہن کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں جب اس چیز کی اجازت ہے تو ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، جس کے جواب میں حیا غصے سے بولی، آپ کسی سے بھی میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور فرحان بھائی سے میں شادی نہیں کروں گی۔ فرحان دنگ رہ گیا اس کی بات سن کر، جبکہ زری بولی، حیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جبکہ حیا اسی پرسکون انداز میں بولی، یہی زبان میرے حق کی ہے چاچی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ حیا کا نڈر انداز دیکھ کر اور اٹل فیصلہ سن کر سب کو خاموش ہونا پڑا۔ اس رات پہلی بار فرحان کو احساس ہوا اس کے کہے وہ چند لفظ حیا کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر چکے تھے۔ اسے سخت افسوس ہو رہا تھا اپنے کہے لفظوں پر۔ کامران نے اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، اور ان کو یہ افسوس ہے کہ اپنی اکلوتی بیٹی اب کہیں باہر دینی پڑے گی، جبکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنی نظروں کے سامنے ہمیشہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ساحر سے اپنے چھوٹے بھائی کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اسی لیے اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سعد کا رشتہ حیا کے لیے دے دیا۔ یہ خبر فرحان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ اس بار کامران نے حیا سے پوچھا نہیں، بلکہ اپنا فیصلہ سعد کے حق میں دے دیا، جس پر حیا نے نظر جھکا لی۔ اس کی جھکی نظر اس کی حامی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حیا اور سعد کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور سب خوش تھے
کہ خاندان میں ایک ہی اچھا رشتہ طے پا گیا تھا۔ سب لوگ خوش ہیں سوائے دو لوگوں کے، ایک فرحان اور دوسری حیا، پر دونوں چپ تھے۔ لیکن اب فرحان جب ہر طرف سے حیا کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جڑتے دیکھ رہا تھا تو اپنے دل میں اسے عجیب سا درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ فرحان کو ہر وقت احساس جرم ستاتا رہتا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کھو دی، اپنے کہے لفظوں سے۔ کاش اس دن وہ اتنا سخت نہ ہو جاتا، کاش وہ سب چاچی نہ سن لیتی تو شاید حیا کا یہ ری ایکشن نہ ہوتا۔ دوسری طرف حیا بھی چپ چاپ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جب بھی کوئی اس کی شادی کی تیاریوں کے بارے میں بات کرتا وہ بس خاموشی سے سنتی رہتی، نہ وہ کوئی اعتراض کرتی نہ ہی کوئی خوشی کا اظہار۔ یہ شادی بس ایک فیصلہ تھی اور اسے ماننا تھا۔ حیا سرخ جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر آنکھیں ہر جذبات سے آ رہی تھیں۔ دوسری طرف فرحان سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن دل میں عجیب سی بے قراری تھی۔ عین وقت پر ساتھ چلا گیا تھا گھر سے۔ وہ جاتے ہوئے ایک خط چھوڑ گیا جس میں صاف لکھا تھا وہ یہ شادی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی وجوہات ہیں اس رشتے کو لے کر، جیسے کسی نے سننے اور سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ بس میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے جسے کرنے کا مجھے پورا اختیار ہے، جو مجھے نہیں دیا گیا۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا اس بات کا جو میں نے کیا۔ ہو سکے تو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیجیے گا۔ آپ کا ساتھ۔ اب کیا کریں؟ نکاح کی تقریب کو ملتوی کر دیں؟ ظاہر صاحب نے زیر لب کہا، سب سے یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، نکاح تو ہر حال میں ہونا چاہیے، ایک لڑکی کی زندگی اور عزت کا سوال ہے، یہ ساتھ کے ماموں نے کہا۔ اچانک ظاہر اٹھ کر اپنے چھوٹے بھائی کے آگے جا کر کھڑا ہوا جو نڈھال سا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھنے لائق تھی۔ ظاہر نے اپنے بھائی کامران کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فرحان یہاں موجود ہے، ساتھ کی جگہ اس کا نکاح حیا سے کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر سب چونک گئے اور سب سے پہلے زرین کے بھائی نے ان کے فیصلے کو سراہا۔ جب حیا کو یہ فیصلہ پتہ چلا تو اس نے اپنی ماں سے صاف انکار کر دیا اور کہا، میری شادی کسی راہ چلتے بھنگی سے بھی کرواتے میں کر لوں گی، فرحان بھائی سے میں نہیں کروں گی، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ حیا کے کہے یہ لفظ فرحان کے کانوں تک بھی پہنچے پر وہ ضبط کر گیا۔ پر اس کے بعد حیا کے ماں باپ کی منتوں اور خاندان کے عزت کے واسطوں نے حیا کو مجبور کر دیا یہ فیصلہ ماننے پر۔ پھر فرحان سے پوچھا گیا، اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، میں تیار ہوں۔ اس کے ساتھ بیٹھتے وقت فرحان نے حیا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں درد کے ساتھ بے انتہا نفرت بھی نظر آئی اسے اپنے لیے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ حیا کو جب اس نکاح کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ اندر ہی اندر مر چکی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی پر کسی اور کا اختیار چل رہا ہو، جسے وہ محض ایک مہرہ ہو، اور اب وہ فرحان کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی۔ وہی فرحان جسے کبھی اس نے دل سے چاہا تھا، اور یہ وہی فرحان جس نے اس کے جذبات کی قدر نہیں کی اور حیا کو اس کی اپنی نظروں میں گرا دیا۔ وہی شخص اس کا شوہر بن چکا تھا۔ حیا نے دروازہ بند ہوتے ہی اپنا دوپٹہ جھٹکے سے اتارا اور پلٹ کر فرحان کو غصے سے دیکھا۔ حیا تلخ لہجے میں بولی، یہ سب تمہارا پلان تھا ہے نا؟ تم نے سب کچھ پہلے سے سوچا تھا؟ فرحان نے حیران ہو کر کہا، کیا؟ نہیں حیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حیا چلا کر بولی، جھوٹ مت بولو، تم نے دیکھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی تم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور حامی بھر لی اس شادی کے لیے۔ فرحان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، حیا یہ سب اچانک ہوا، میں نے کچھ پلان نہیں کیا۔ حیا تنزیہ بولی، واہ، اور تم نے بڑی آسانی سے ہاں کہہ دی ہے نا؟ کیا تمہیں کبھی احساس ہوا کہ میں اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تمہیں میری نفرت نظر نہیں آئی؟ ہاں نظر آئی تھی، تمہیں پانے کا قدرت نے موقع دیا تو میں انکار نہ کر سکا، فرحان نے کہا۔ حیا ساکت ہوئی تھی یہ سن کر۔ یہ وہ جواب تھا جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ حیا نے آنکھوں میں آئی نمی کو سختی سے روکا اور بولی، آپ کی زندگی میں میں کبھی کچھ نہیں تھی اور آج بھی کچھ نہیں ہوں۔ میں آپ کو کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ فرحان نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ وہی حیا تھی جو کبھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی، جو اس کی ایک نظر کے لیے بے تاب رہتی تھی، اور آج وہی حیا اس سے بیزار تھی۔ رات گزر رہی تھی مگر حیا نیند سے کوسوں دور تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، اپنی قسمت پر بے آواز آنسو بہانے لگی تھی۔ فرحان بستر پر لیٹا تھا مگر آنکھیں بند کرنے کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔
حیا کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ فرحان کو بستر پر دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اسی پل دروازہ نوک ہوا اور حیا نے دروازہ کھولا۔ زری اندر آ گئی اور مسکرا کر بولی، حیا بیٹا کیسی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ حیا نے خود کو زبردستی نارمل رکھا اور سر ہلایا۔ چلو ناشتہ تیار ہے، تم دونوں ایک ساتھ آؤ، انہوں نے کہا اور اسے سر پر پیار کر کے چلی گئی۔ وہ بس ضبط کر کے رہ گئی۔ فرحان اور حیا دونوں ساتھ نیچے آئے۔ ان کو دیکھ کر ساحر صاحب بولے، ماشاء اللہ دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ساتھ۔ سب کی نظر میں دونوں کے لیے پیار تھا۔ دونوں سب کو نارمل ہونے کا تاثر دے رہے تھے۔ حیا اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی پر اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے خاموش تھی۔ رات کو جب فرحان کمرے میں آیا تو حیا پہلے ہی بستر پر سو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ صرف ناٹک کر رہی ہے سونے کا۔ فرحان نے اس پر نظر جما کر بولا، حیا تم مجھ سے کب تک ناراض رہو گی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا پر پلکوں کا جھل ملانا تاثر اس کے جاگنے کی تصدیق کر رہا تھا۔ اس طرح کب تک زندگی گزرے گی حیا؟ ہمیں اس پر بات کرنی پڑے گی۔ فرحان کا انداز اسے سمجھانے والا تھا۔ اب کی حیا نے آنکھیں کھولی اور سیدھا اس کی طرف دیکھا اور کہا، بات؟ کیا بات کریں گے ہم لوگ اس پر؟ سیدھی بات ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، نہ ہی اس رشتے کو نبھانے میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہے۔ فرحان مایوسی سے بولا، تو پھر کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ حیا نے مسکرا کر کہا، طلاق چاہتی ہوں، دے دو۔ فرحان کے دل میں جیسے کسی نے چاقو مار دیا ہو۔ وہ تڑپ کر بولا، حیا ایسے تو مت کہو، تھوڑا رحم کرو مجھ پر۔ کیا آپ کو رحم آیا تھا مجھ پر؟ نہیں نا؟ یاد ہے نا وہ وقت جب آپ نے مجھے تو بے عزت کیا تھا؟ سو کیا، پر جا کر میری ماں کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ آپ کا اندازہ بھی ہے کہ میری ماں نے کس طرح مجھے ذلیل کیا تھا، ان کو کس طرح ایک بیٹی پیدا کرنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ احساس مجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ میری ماں کی آنکھوں میں جو درد تھا وہ کبھی مجھے بھولتا ہی نہیں۔ اس درد نے میری محبت اور معصومیت کو ہی مار دیا۔ اب آپ کے لیے میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ فرحان نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اسی لمحے چند پل لگے اسے خود کو سنبھالنے میں اور ہمت کر کے وہ بولا، یقین کرو حیا، میں نے چچی کو نہیں بتایا تھا، انہوں نے تو مجھے تمہارے کمرے سے نکلتے ہوئے… وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، پلیز مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، خدا کے واسطے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں اس رشتے کے حوالے سے۔ حیا اتنا کہہ کر جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور فرحان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگلے دن ولیمہ ہوا جس میں سب خوش تھے سوائے حیا کے۔ وہ جیسے کمرے میں آئی غصے سے زیورات اتار رہی تھی۔ فرحان کمرے میں آیا پر حیا نے اس کے آنے کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اسی طرح غصے میں اپنا کام کر رہی تھی۔ گلو بند سیٹ کا ہک کھل نہیں رہا تھا اس سے۔ اسی پل فرحان نے نرمی سے اس کے بال ہٹائے اور سیٹ کا ہک کھولا تو وہ سیٹ ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر اس کے سائڈ سے نکلنے لگی تو وہ بولا، بندہ تھینکس ہی بول دے، اتنے مینر لیس تو تم نہیں تھی کبھی، بغیر مانگے جو مدد کرے اس پر تھینکس نہیں بولا جاتا۔ اتنا کہہ کر حیا جیسے ہی الماری سے کپڑے نکالنے کے لیے مڑی تو اس کا پاؤں بیڈ کی سائڈ پر لگا تو اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد ہوا تھا۔ اگلے ہی پل فرحان اس کے سامنے بیٹھا اور اس نے اس کا پاؤں پکڑا اور نرمی سے ہاتھ کی انگلیوں سے سہلانے لگا اس کے پاؤں کی انگلیوں کو تاکہ حیا کو آرام آئے۔ غصہ عقل اور نظر دونوں کو کھا جاتا ہے حیا، پلیز اپنا خیال رکھا کرو، تمہاری ذرا سی تکلیف مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ فرحان کے ایسا کہنے پر حیا اپنا پاؤں چھڑا کر بغیر کچھ کہے واش روم میں چلی گئی اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا اسے۔ اگلے دن زری اور ظاہر نے دونوں کو ہنی مون کا پوچھا تو فرحان نے کہا کہ حیا نہیں جانا چاہتے، جس پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اسے فرحان پر اتنا غصہ آیا کہ سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر وہ بولی، کیونکہ میرا موڈ نہیں ہے ان کے ساتھ کہیں بھی جانے کا اور مجھے کوئی فورس بھی نہیں کرے گا ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ زری کو بے انتہا غصہ آیا اس کی بدتمیزی پر۔ اس سے پہلے بھی وہ کچھ کہتی ساحر نے اسے روک دیا، ورنہ زری کا اچھی طرح ارادہ تھا اسے سیدھا کرنے کا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ اس کے نخرے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حیا تو اپنی کہہ کر جا چکی تھی پر زبیدہ بیگم نے زری سے کہا، بھابھی میں حیا کو سمجھاؤں گی، پلیز آپ ناراض نہ ہوں، آئندہ وہ اس طرح سب کے بیچ ایسے بات نہیں کرے گی۔ زبیدہ تمہیں سمجھانا چاہیے اسے، آج تک اس خاندان میں کسی لڑکی نے اس طرح سے بات نہیں کہی اپنے شوہر کے لیے جس طرح تمہاری بیٹی کرتی ہے۔ شاید زری شدید بدظن ہو جاتی
حیا سے، پر جس طرح حیا کی ماں زبیدہ بیگم نے بات سنبھالی تو زری بیگم نرم پڑ گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کی بیوی کے منہ سے اس طرح کی بات برداشت کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اکیلے میں حیا کی اچھی خاصی کلاس لے لی۔ اس وقت تو حیا چپ ہو گئی، پر رات کو جب وہ فرمان کے ساتھ کمرے میں آئی تو دروازہ بند ہوتے ہی حیا نے غصے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور تلخ لہجے میں بولی، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے تلخ لہجے کو اگنور کرتا ہوا اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، حیا ایسا کب تک چلے گا؟ کہیں نہ کہیں سے ہمیں شروعات تو کرنی پڑے گی۔ اس رشتے میں صرف ہم ہی نہیں جڑے بلکہ 2 خاندان جڑے ہیں، ہم چاہ کر بھی اس رشتے کو فراموش نہیں کر سکتے۔ حیا فرحان کا ہاتھ کاندھے سے جھٹک کر بولی، میں اس رشتے کو ختم کرنے کا سوچ رہی ہوں کہ کس طرح ختم کریں کہ خاندان بھی نہ ٹوٹے اور رشتہ بھی نہ رہے، اور اگر گھر والے کہ ہمارے ہنی مون پر جانے کا سوچ رہے ہیں، حد ہے نا ویسے۔ حیا کی بات پر فرحان کو غصہ تو آیا، پر وہ ضبط کرتا ہوا بولا، نہ میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں اور نہ کبھی تمہیں طلاق دوں گا۔ ایسا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو حیا، اچھا ہوگا تمہارے لیے، اور آئندہ اس بارے میں تمہیں میں بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ایسا کہتے ہوئے فرحان کا لہجہ سخت تھا اور 2 ٹوک بھی۔ آپ زبردستی مجھ پر مسلط کریں گے یہ رشتہ؟ حیا غصے سے بولی، اگر تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو شاید میں زبردستی اپنے شوہرانہ حقوق وصول کر بیٹھوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں مجھے مجبور مت کرو کسی قسم کی بھی زبردستی کرنے پر۔ فرحان نے نرمی سے اس کا گال سہلایا، یہ کہتے ہوئے اس بار حیا نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ اس کا انداز بہت کچھ جتانے والا تھا۔ فرمان نے خود ہی گھر والوں کو سمجھا دیا کہ وہ فی الحال ہنی مون پر نہیں جا سکتا، کیونکہ ابھی اسے اپنے بزنس کو ٹائم دینا ہے۔ فرحان نے سب کو منع بھی کر دیا کہ کوئی حیا سے کچھ نہیں کہے گا اس بارے میں، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور سب کو آخر چپ ہونا پڑا۔ پر حیا کو لے کر سب فکر مند تھے، اور اب غور کرنے پر سب کو احساس ہوا کہ حیا کی دلچسپی 0 ہے اس رشتے کو لے کر۔ وہ فرحان کو شوہر کی حیثیت سے وہ ویلیو ہی نہیں دیتی جو اس کا حق ہے۔ جب زری نے سوال کیا حیا سے کہ وہ کیوں صبح جلدی نہیں اٹھتی، نہ اپنے شوہر کے کپڑے وغیرہ نکالتی ہے، نہ اس کے ناشتے پانی کی فکر کرتی ہے، اتنی لاپرواہی کی تم سے امید نہیں تھی ہمیں۔ حیا شرمندہ کھڑی تھی زرین کے سامنے، اور کچھ کہنے کو لب ہلائے تو اس سے پہلے اچانک فرحان آ کر بولا، میں خود نہیں کہتا ورنہ حیا ایسی لاپرواہ نہیں ہے۔ حیا نے حیرت سے فرحان کو دیکھا جو اس کا پردہ رکھ رہا تھا، ورنہ فرحان نے تو 1-2 دفعہ اپنے کام اس سے کہے پر وہ صاف انکار کر گئی، تو فرحان نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ زری کی عدالت سے تو فرحان نے بچا لیا، پر حیا کو اس کی ماں سے کیسے بچاتا؟ وہ اچھا خاصا اس پر غصہ کر گئی، اور ان کے آخری لفظ کچھ یوں تھے، میں آئندہ یوں تمہیں اپنے شوہر سے لاپرواہ نہ دیکھوں، اس کا ہر کام تمہارے ذمے ہے، سمجھتی ہو؟ زبیدہ کے لفظوں پر وہ شرمندگی سے بولی، جی ماما۔ وہ اپنی ماں کے سامنے تو کچھ نہیں بولی، پر کمرے میں آ کر فرحان کے روبرو کھڑے ہو کر غصے سے بولی، بتائیں کیا پیش کروں میں آپ کی خدمت میں؟ وہ طنزیہ بولی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹاتا بولا، اگر ہو سکے تو تم خود کو پیش کر لو میری خدمت میں۔ وہ چونکی، اس کی بات پر اگلے ہی پل وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا، حیا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے کسی کام کی نہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا خود سے لگا گیا اور اس کے کاندھے پر اپنے ہونٹ رکھ گیا، چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی، اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا زور لگا کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی اسے خود سے دور کرنے کے لیے، پر فرحان اس لمحے بہکتا ہوا اس کے کاندھے پر اپنے لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت اچھی خاصی مضبوط کر گیا تھا۔ حیا آئی لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، وہ اس کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور اس سے فاصلہ قائم کر کے بولی، آئی ہیٹ یو فار آل دس۔ وہ اپنے آنسو سختی سے صاف کرتی بولی تھی، حیا میری بات سنو۔ فرحان تڑپ کر بولا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ماضی کو یاد کرتا ہوا فرحان حال میں لوٹا اور دیکھا کہ رات 1 بج گیا، پر حیا کمرے میں نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ اسے باہر ڈھونڈنے آیا تھا۔ پورا گھر چھان مارا پر وہ اسے چھت پر ملی، ایک کونے میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے وہ رو رہی تھی۔ اس لمحے فرحان کا دل بے انتہا تڑپ اٹھا اس کا درد محسوس کر کے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے جھکا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، چلو حیا
اپنے کمرے میں چلو، بیمار ہو جاؤ گی یہاں۔ وہ اپنے کمرے میں چلو۔ میرا کوئی کمرہ نہیں، مجھے نہیں جانا اس کمرے میں جہاں پر آپ رہتے ہیں، کیونکہ اب مجھے آپ پر بھروسہ نہیں، حیا غصے سے بولی تھی۔ فرحان کو ناگواری گزری اس کی بات پر۔ وہ ضبط کرتا ہوا بولا، حیا تماشا مت کرو، چلو اپنے کمرے میں۔ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی تعلق نہیں بناؤں گا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ اس سے حیا کے آنسو برداشت ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اپنی انا کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ بس اس کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میری مرضی؟ کیسی مرضی؟ کیا اہمیت ہے میری مرضی کی؟ وہ طنزیہ بولی تھی۔ حیا کا طنزیہ انداز دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ خود ہی بولی، اگر میری مرضی کی اہمیت ہوتی تو آج آپ کی بیوی نہیں ہوتی۔ مجھ سے پوچھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے مجھے آپ کے وجود کو کمرے میں برداشت کرنا۔ نہیں رہ سکتی میں آپ کے ساتھ، دور ہو جائے میری نظروں سے۔ ٹھیک ہے حیا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، میں شہر میں رہوں گا، تھوڑا وقت دو مجھے۔ میں تمہارے اور ہمارے رشتے کے لیے یہاں پر ٹھہرا ہوا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ فرحان اور کچھ کہتا اس سے پہلے وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، مجھے آپ کے ساتھ جانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ایسا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لائیے گا۔ اس کا نفرت بھرا انداز دیکھ کر فرحان کے بے لوث جذبوں پر جیسے کسی نے تیزاب ہی ڈال دیا ہو، وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ بے فکر ہو جا، اب کبھی تمہیں شہر نہیں لے کر جاؤں گا، اور شہر جانے کے بعد پوری کوشش کروں گا کہ واپس گاؤں نہ آؤں اور نہ ہی اپنی شکل تمہیں دکھاؤں۔ کس اذیت سے وہ یہ سب بول رہا تھا، حیا کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا، اور یوں ہی منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھاتا ہوا بولا، اب پلیز چلو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے اٹھانے پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، میں خود ہی چلتی ہوں، پر آپ اپنی بات سے مکر مت جائیے گا۔ نہیں مکروں گا، فرحان نے کہا ضبط سے۔ جو تھوڑی بہت نزدیکیوں کے آثار تھے ان کے رشتے میں وہ بالکل ختم ہو گئے تھے، کیونکہ حیا کے ری ایکشن نے فرحان کو توڑ دیا تھا۔ اگلے دن سے حیا اس کے تھوڑے بہت کام کرنے لگی تھی تاکہ کسی کو موقع نہ ملے اسے باتیں سنانے کا، پر اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات فرحان کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ اس طرح تو نہیں چاہتا تھا اپنی بیوی سے، وہ تو اس کی محبت اور توجہ چاہتا تھا، جو کسی صورت نہیں لگ رہا تھا کہ اسے مل سکتی ہے۔ فرحان جان بوجھ کر آج کل لیٹ گھر آنے لگا تھا۔ اگر کوئی پوچھتا تو کہتا کام کا بوجھ ہے، اور ہر دوسرے تیسرے دن سفر کرنے سے سب کو اس کی فکر لگی رہتی۔ وہ آہستہ آہستہ سب کے ذہن میں یہی بات لانا چاہتا تھا کہ وہ شہر رہے گا تاکہ سکون سے اپنا کام کر سکے، ویکینڈز پر آتا جاتا رہے گا، اور یوں اس کی صحت بھی افیکٹ نہیں ہوگی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ڈائریکٹ کہے گا شہر جانے کو تو بڑوں کو مطمئن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خود ساحر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ شہر میں شفٹ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائے، پر فرحان نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ تو اپنے کام میں مصروف رہے گا۔ حیا بیچاری اکیلی وہاں کیا کرے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ حیا ان کے ساتھ رہے گاؤں میں، وہ خود آتا رہے گا ویکینڈز میں۔ سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اور سب کو یہی تاثر دیتا رہا کہ وہ حیا کی فکر میں یہ سب کہہ رہا ہے۔ پھر آخرکار وہ دن آ گیا جب وہ گاؤں سے شہر چلا گیا۔ جس دن وہ شہر جا رہا تھا سب اداس تھے سوائے حیا کے، پر وہ اپنا چہرہ بے تاثر لیے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد جانے کیوں حیا کو اپنا آپ خالی سا لگا۔ اسے فرحان کی کہی کل رات والی بات یاد آئی جب وہ کہہ رہا تھا، حیا کل صبح ہی میں چلا جاؤں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنا چہرہ تمہیں کم سے کم دکھاؤں۔ جانتا ہوں تم کبھی مجھے آواز نہیں دو گی، پر پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ کبھی تو تم مجھے بلاؤ گی اپنے لیے۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جو بے عزتی میں نے برداشت کی ہے آپ کی وجہ سے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ حیا کا قطعی لہجہ سن کر فرحان بولا، حیا یہ رشتہ تو ہمیں ہر حال میں نبھانا ہے کیونکہ اس سے پورا خاندان جڑا ہے، ہم چاہ کر بھی اسے توڑ نہیں سکتے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پرانی باتیں بھول جائیں۔ اگر تم نے اس وقت غلطی کی تھی تو میں بھی غلطی پر تھا، مجھے اتنا زیادہ ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، پر میں کیا کروں، وہ وقت ہی ایسا تھا جب بندہ زیادہ جوش سے کام لیتا ہے، اور جوش میں آ کر مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ تمہیں اتنا کچھ سنا دیا۔ پر میری ایک بات یاد رکھنا، لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، گیا وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ اس وقت میں غلط تھا، آج تم غلط کر رہی ہو،
ہم اپنی زندگی کا خوبصورت وقت برباد کر رہے ہیں۔ تم کچھ بھی کر لو، تمہاری انا کو کوئی تسکین نہیں ملے گی یہ سب کچھ کر کے، پر ہاں ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور پچھتاؤ گی، اور میں چاہتا ہوں ایسا وقت نہ آئے، اس سے پہلے ہی سنبھل جاؤ۔ شاید یہ دوری ہمیں بہتر سوچنے پر مجبور کر دے۔ مجھے اللہ سے اچھے کی امید ہے، میں انتظار کروں گا تمہارا۔ حیا اس پل اداس سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی وہ سب کچھ، کیا کروں میں؟ کئی مہینے گزر گئے۔ فرحان صرف 2 بار ہی آیا تھا، وہ بھی ایک دن کے لیے۔ سب نے شدت سے محسوس کیا فرحان کی لاپرواہی کو، کہ وہ کس قدر حیا سے لاپرواہ ہو گیا ہے۔ سب نے حیا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ فرحان سے بات کرے، وہ شہر چلی جائے۔ اس کی ماں اکثر اسے سمجھاتے ہوئے کہتی کہ شوہر کو اس طرح اکیلے شہر نہیں چھوڑتے، شوہر ذات کو بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی۔ ویسے بھی خالی گھر میں تو چور گھس جاتے ہیں، وہ تو پھر بھی جوان مرد ہے۔ پھر شہر کا ماحول، کیا پتہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہی نہ بن گیا ہو۔ زبیدہ حیا اور فرحان کو لے کر بے انتہا فکر مند تھی۔ زبیدہ کے اتنا کہنے کے باوجود بھی حیا ایک چکنا گھڑا ثابت ہوئی۔ وہ ہر بار کچھ نہ کچھ کہہ کر ان کو ٹال دیتی تھی۔ ایک دفعہ تو حیا کے باپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پیار سے پوچھا، حیا بیٹا کیا بات ہے؟ جو بھی مسئلہ ہے تمہارے اور فرحان کے بیچ، اگر تم کسی کو نہیں بتا رہی تو اپنے باپ پر بھروسہ کر کے بتا سکتی ہو۔ یاد رکھنا، ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ تم تو ویسے بھی ہماری اکلوتی بیٹی ہو۔ بیٹا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم مل کر حل کر لیں گے۔ حیا کو بے انتہا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور اچھی طرح احساس ہو رہا تھا فرحان اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا، جو وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ اب اسے اچھی طرح سمجھ میں آ رہا تھا۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اپنے باپ کو سمجھائے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرحان کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرحان کی مجھ سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ واقعی اپنے کام میں مصروف ہے۔ حیا نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے باپ کو جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم شہر چلی جاؤ، وہاں رہو گی تو تم لوگوں کا رشتہ اور بھی بہتر بنے گا اور انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہوگی۔ کامران نے سمجھایا، جی بابا۔ ابھی تو حیا نے سوچنا شروع کیا تھا کہ کس طرح فرحان سے کہے کہ وہ شہر رہنے کو تیار ہے، پر یہاں لوگوں کی باتیں اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ اس کی دیورانی کی ماں بھی اس سے سوال کرنے لگی کہ ایسی کیا مصروفیات ہیں تمہارے شوہر کی کہ شہر جا کر تو تمہیں بالکل ہی بھول بیٹھا۔ حیا کو بے انتہا شرمندگی محسوس ہوئی تھی ان کی بات سے۔ حیا کی دیورانی نے اس سے معافی مانگی۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد حیا کی انا آڑے آ رہی تھی فرحان کو واپس بلانے میں، اسی لیے حیا چپ تھی۔ زری کو بھی بے انتہا برا لگا تھا اس بات کا کہ جو رشتہ دار آتا ہے وہ حیا کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس طرح سوال پوچھتا ہے کہ وہ سوائے شرمندہ ہونے کے یا وہی رٹے رٹائے جملے کے سوا اور کچھ کہہ ہی نہیں پاتی تھی۔ فرحان کو تو وہ کئی بار کہہ چکی تھی کہ حیا کو اپنے پاس بلا لے، اور دوسری طرف فرحان بھی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا، جو اپنے ماں باپ کی سن کر بھی ان سنا کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے زری فکر مندی میں اپنے شوہر سے کہا کہ وہی شہر جا کر روبرو فرحان کو سمجھائے۔ ساحر جو اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے شہر گئے تھے، وہاں پر اس کے گھر پر ایک لڑکی کو ٹھہرا دیکھ کر ان کو شدید جھٹکا لگا۔ کتنی دیر تک تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ فرحان ان کو اپنے کمرے میں لے جا کر سمجھایا کہ ان کی دوست کی بہن ہے، چند دن رہے گی پھر ہاسٹل شفٹ ہو جائے گی۔ اپنی طرف سے تو فرحان نے ان کو بہت زیادہ تسلی کروا دی تھی، پر ساحر شاہ کے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ گاؤں واپس آئے اور 2 دن کے بعد حیا کو بلایا اپنے کمرے میں اور بولے، بیٹا اپنی پیکنگ کر لینا، کل تک میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ کل ہی؟ پر تایا جان، حیا نے کہنا چاہا، پر ساحر صاحب نے ان کی بات کاٹ کر بولے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم شہر میں رہو گی اپنے شوہر کے ساتھ، اور بیٹا لڑکیاں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی اچھی لگتی ہیں۔ ان کے 2 ٹوک انداز پر اسے چپ ہونا پڑا۔ ان کا اٹل فیصلہ سن کر وہ کمرے سے جانے لگی تو پیچھے سے ساحر صاحب بولے، حیا تم فرحان سے کچھ نہیں کہو گی فون پر، میں چاہتا ہوں میں اسے یہ سرپرائز دوں۔ جی تایا جان، جیسا آپ کہیں۔ حیا کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ ساحر صاحب نے رات کو ڈائننگ ٹیبل پر سب کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور اس کی تیاری کے متعلق زری اور زبیدہ کو سمجھایا کہ وہ دونوں حیا کی مدد کریں پیکنگ کرنے میں۔ کامران صاحب کے دل کو بے انتہا تسلی ہوئی اور دل ہی دل میں
اپنے بھائی کے فیصلے پر خوش ہوئے اور اس بات نے ان کو تسلی دی کہ ان کا بھائی ہے ان کی بیٹی کی پرواہ کرنے کے لیے۔ کتنے دن سے کامران صاحب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے کہیں کہ کسی طرح حیا کو شہر بھیج دیں، پر ان کی انا آڑے آ رہی تھی کہ اپنے منہ سے یوں کیسے کہہ دیں۔ سب کو ساحر صاحب کا فیصلہ پسند آیا۔ تیمور نے کہا بابا آپ فکر نہ کریں، میں چھوڑ آؤں گا حیا کو شہر بھائی کے پاس۔ بیٹا اس کی ضرورت نہیں، میں خود جاؤں گا اپنی بیٹی کو لے کر، ساحر صاحب نے قطعی لہجے میں کہا تھا تیمور سے۔ وہ تو باپ کی فکر میں اپنی خدمات پیش کر رہا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی تو اس کا باپ شہر سے ہو کر آیا تھا۔ دوبارہ اتنا سفر نہ کرنا پڑے باپ کو، اس لیے تیمور نے کہا تھا۔ ساحر کے 2 ٹوک انداز پر سب چپ ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے کی فکر کو سب نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ کامران صاحب نے تنہائی میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھا تھا کہ اتنا آنن فانن حیا کو کیوں شہر لے جا رہے ہیں، پر وہ بھی سہولت سے ٹال گئے۔ ان کی بات کو پھر رات دیر میں زریں بیگم نے بھی اپنے شوہر سے اتنا جلدی حیا کو اس طرح لے جانے کے متعلق پوچھا، پر وہ ان کو بھی ٹال گئے۔ اور اگلے دن وہ حیا کو لے کر شہر روانہ ہوئے تھے۔ شہر کا گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا، خاص کر گارڈن حیا کو بہت پسند آیا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے شام کے 4 بج رہے تھے۔ ملازم ان کو لاؤنج میں بٹھا کر سامان رکھ کے چلا گیا۔ ملازم نے کھانے پینے کا پوچھا، پر وہ راستے میں ہی کھا کر آئے تھے، اسی لیے منع کر دیا ساحر صاحب نے۔ لاؤنج کو غور سے دیکھ رہی تھی حیا۔ اچانک ساحر صاحب پھنکارے تو حیا ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے بیٹا کبھی کبھی بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، جس طرح ہم سے غلطی ہوئی جب فرحان اکیلے شہر جانے کی بات کر رہا تھا تو ہمیں اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، پر ہمارے نہ سمجھانے کی وجہ سے تم دونوں کا تعلق اس مقام تک پہنچا ہے۔ ساحر صاحب کی بات پر حیا نے حیرت سے ان کو دیکھا اور سنبھل کر بولی تایا جان آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو بیٹا میاں بیوی میں زیادہ دوریاں اچھی نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہوتی تو پھر بھی دور رہتے تو صحیح تھا، بے وجہ یہ دوری بہت سے فاصلے پیدا کر دیتی ہے، اور جس طرح میں تمہیں لے کر آیا ہوں یہاں پر شاید تمہارے شوہر کو پسند نہ آئے، پر بیٹا تمہیں اپنا گھر بسانا ہے اور اب سے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کچھ ہوا ہے تایا جان؟ حیا نے گھبرائے لہجے میں پوچھا۔ بیٹا ابھی کچھ ہوا تو نہیں ہے، پر اگر ہم زیادہ دیر کریں گے تو کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ میں سمجھی نہیں تایا جان۔ بیٹا فرحان کے ساتھ اس کے دوست کی بہن رہ رہی ہے، مجھے کسی طرح یہ مناسب نہیں لگتا۔ حیا کو صحیح معنوں میں اب جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور فرحان نے آتے ہوئے کہا ثنا آج رات کو تم تیار رہنا، پارٹی پر چلنا ہے تمہیں بھی۔ اس کے ساتھ آتی ثنا کچھ کہتی پر سامنے دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ وہ اپنی رو میں کہے جا رہا تھا، اچانک سامنے اپنے باپ اور بیوی کو دیکھ کر شوق ہوا۔ جلدی سلام کیا اس نے دونوں کو۔ ثنا سلام کرتی ان کو اپنے روم کی طرف بڑھ گئی، جس کا جواب دینے کی زحمت نہ کی کسی نے۔ میں چلتا ہوں، اب مجھے گاؤں واپس جانا ہے۔ ساحر صاحب بولے بابا ٹھہریں تو صحیح، کل چلے جائیے گا، کچھ کھائیں تو صحیح۔ ساحر صاحب بولے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بیوی کو چھوڑنے آیا تھا، اس کا خیال کرو تم، مجھے رات سے پہلے گاؤں پہنچنا ہے۔ وہ دونوں کو اللہ حافظ کہتے چلے گئے۔ فرحان ان کو گاڑی تک چھوڑنے گئے، پر حیا سے اتنا بھی نہ ہو سکا کیونکہ ثنا نے تو اس کے حواس ہی سلب کر لیے تھے۔ وہ ان کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو حیا اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ فرحان بغیر کچھ بولے اوپر اپنے روم کی طرف جاتا بولا جب دل چاہے آ جانا کمرے میں۔ حیا کو سبکی سی محسوس ہوئی فرحان کے اس انداز پر۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ فرحان بے انتہا خوش ہوگا اسے دیکھ کر، وہ خود آئی ہے اس کے پاس، پر اس کے تاثرات نے تو اس کی ساری خوش فہمیوں کو توڑ دیا۔ حیا کو لگا وہ اپنا مقام کھو چکی ہے فرحان کی نظر میں۔ آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا، پر وہ ستم گر تو جا چکا تھا یہ دیکھنے سے پہلے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ واقعی صحیح کہا تھا فرحان نے کہ میں ضرور پچھتاؤں گی، اور دیکھ لو فرحان میں پچھتا رہی ہوں اپنی خود سری پر۔ 2 گھنٹے بعد وہ فریش سا تیار ہو کر نیچے آیا۔ حیا کو اسی جگہ بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا اور بولا تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ کہو تو تمہارے لیے گیسٹ روم ریڈی کروا دوں؟ ویسے ہی گیسٹ روم تو ثنا کے استعمال میں ہے۔ میں کیوں گیسٹ روم میں رہوں گی؟ میں اپنے بیڈ روم میں رہوں گی۔ حیا اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکی تھی، اسی لیے اس وقت وہ تن کر بولی تھی فرحان سے انٹرسٹنگ، تم تو بالکل بیوی کی طرح ساؤنڈ کر رہی ہو۔
شاید تم ہی ہو نا جس نے کچھ مہینے پہلے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اسے میرا وجود برداشت نہیں ہے اپنے کمرے میں۔ فرحان کے طنز پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ پائی، اپنے لب ہلائے کچھ کہنے کو پر ہونٹ بھیج گئی۔ اس کی جھکی نظریں اس کی شرمندگی ظاہر کر رہی تھیں۔ لگتا ہے بابا نے اپنی بہو کو اچھی طرح سکھا کر بھیجا ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو قابو میں رکھے، ہے نا؟ یہی مطلب سمجھوں نا میں تمہاری چپ کا، یا یہ سمجھوں کہ تم اپنے دل کی رضامندی سے آئی ہو اور خود کو میری بیوی تسلیم کر چکی ہو؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ جو سنگل صوفے پر بیٹھی تھی وہ اس پر جھک کر بولا۔ اب بھی وہ کچھ نہ بولی تو وہ اس کو اکسانے کو بولا، لگتا ہے فرحان میاں تم کو ڈیمو لے کر دیکھنا چاہیے کہ واقعی تمہاری بیوی گھر واپس آئی ہے یا پھر کچھ اور مقصد سے اس کے آنے کا۔ اتنا کہتا وہ اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب جھکا۔ اس سے پہلے کہ واقعی اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتا اچانک دروازہ کھلا اور ثنا کو آتے دیکھ کر اس سے دور ہوا۔ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ دونوں میں سے کوئی بھی پینا چاہے تو میں اس کے لیے بھی بنا دوں۔ میری بیوی کا روزہ ہے اس لیے وہ تو نہیں پی رہی، جب افطار کرے گی تو ہم دونوں ساتھ ہی پی لیں گے۔ تم بھلے اپنے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے جا سکتی ہو۔ فرحان کی بات کا مطلب ثنا اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی، اس لیے ہونٹوں پر آئی ہنسی کو دبا کر بولی، اوکے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ ثنا اتنا کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ حیا ثنا کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ دل میں درد کی لہر جاگی تھی۔ اگلے پل فرحان نے ملازم کو آواز دی اور اسے کہا کہ سامان اوپر اس کے کمرے میں رکھے۔ ملازم سامان رکھ کر واپس آیا تو فرحان نے ادھر ادھر نظر گھمائی۔ ثنا کچن میں تھی اور وہ حیا کو گود میں اٹھاتا بولا، لگتا ہے تمہارا تو آج روزہ نہیں، افطار ہونے والا ہے۔ مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے کہ تم یہاں سے ہلو گی بھی۔ لگتا ہے تم تو فیویکول سے چپک گئی ہو اس صوفے پر۔ کوئی بات نہیں، میں ہی تمہیں کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ تم خود تو آنے سے رہی، ضدی کہیں گی۔ حیا تو شوق ہی ہو گئی اس کے اس انداز پر۔ اسے کمرے میں لایا اور بیڈ پر بٹھاتا بولا، ویلکم بیک مائی وائف، مائی لائف۔ اس دن کا انتظار کیا تھا میں نے۔ تم آؤ اور اس کمرے کی رونق بڑھاؤ۔ فرحان کی مسکراہٹ پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کچھ تو بولو یار، میرے کان ترس گئے تمہیں سننے کو۔ لڑو، کچھ بھی کرو، پر بولو تو صحیح مجھ سے۔ فرحان کا وہی اصل انداز دیکھ کر حیا کے دل کو تسلی ہوئی۔ حیا بیڈ سے اٹھی اور اچانک اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ وہ ایک دم بوکھلا گیا اچانک اس برسات پر، اور حیا بولی، کیوں کیا آپ نے یہ کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور لڑکی اس گھر میں آئی مجھ سے پہلے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بولے؟ وہ اپنے ازلی ضدی بھرے انداز میں بولی، اف، کتنا ویٹ کیا تھا میں نے کہ وہ وقت آئے جب تم پیار کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ جب دیکھو لڑنے اور مارنے کو تیار رہتی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، بہت برے ہیں آپ۔ حیا نے چڑھ کر کہا، جیسا بھی ہوں اب تمہارا ہوں، پیار سے سدھار لو تو سدھر جاؤں گا۔ حیا میری جان۔ وہ پہلے اس کے ہاتھ چوم گیا اور اب اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے بولا، اجازت؟ وہ نظریں جھکا گئی اور اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں کا نرم بوسہ لینے لگا۔ دونوں اس لمحے میں سب فراموش کر گئے تھے۔ کچھ پل بعد وہ اس سے جدا ہوتا بولا، حیا، تم نے مجھے معاف کر دیا، میں بہت خوش ہوں۔ لگتا ہے جیسے آج ہی میری شادی ہوئی ہے تم سے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب، تم آ گئی ہو میرے پاس۔ فرحان کی بات پر حیا نے شرم سے نظریں جھکائیں اور چند پل کے بعد خود کو سنبھال کر بولی، بہت دیر کر دی نا میں نے لوٹنے میں، معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے بھی بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، آپ کے جذبات کو دھتکارتی رہی، پلیز مجھے بھی معاف کر دیں۔ یار یہ معافی تلافی رہنے دیتے ہیں، بہت وقت برباد کر دیا ہم نے اس سب میں۔ میں تمہارے ساتھ محبت کے پل گزارنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کس قدر میں تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ آئی لو یو حیا۔ فرحان ایک جذب کے عالم میں بول رہا تھا، جبکہ حیا تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، اسی لیے حیا حکمیہ لہجے میں بولی، پر فرحان پہلے ثنا کو نکالے یہاں سے، میں ہمارے بیچ کسی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، آپ یہاں سے روانہ کریں اسے۔ حیا وہ فرحان اتنا کہہ کر چپ کر گیا۔ حیا نے کہا، کیا ہوا فرحان؟ حیا ثنا سعد کی بیوی ہے۔ فرحان نے نظر جھکا کر اعتراف کیا، واٹ؟ پلیز حیا، سعد کو معاف کر دو۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر سعد اور ثنا کے لیے آسانی کر سکتے ہیں کہ ان کو بابا معاف کر دیں گے۔ اگر تم کہو گی بابا سے
کیونکہ بابا ہم تینوں بھائیوں سے زیادہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں نا، اور تم تو ان کی بیٹی ہو۔ پلیز حیا میرے لیے اتنا کر سکتی ہو؟ پلیز، میں ساری عمر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ یقین کرو، ایک احسان سعد کا مجھ پر ہے جس نے مجھے میری محبت لوٹا دی، اور آج تم دوسرا احسان میری ذات پر کر دو، میرا ساتھ دو کہ ہم ثنا اور سعد کو اپنوں سے ملوائیں۔ پلیز حیا۔ فرحان کی ملتجی لہجے پر حیا فرحان کا ہاتھ تھام کر بولی، میں دوں گی آپ کا ساتھ، کیونکہ فرحان آپ بہت اچھے ہم سفر ہیں۔ آپ نے شوہر ہو کر میری اتنی ساری غلطیوں پر پردہ ڈالا، میں کتنی زیادتی کرتی رہی، کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ میں خوش نصیب ہوں جسے آپ ملے ہیں۔ میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گی، اور انشاءاللہ بہت جلد ثنا اور سعد بھی ہمارے ساتھ حویلی میں ہوں گے۔ تھینک یو حیا، فرحان تشکر سے بولا۔ وہ مطمئن ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی اور زندگی مسکرانے لگی ان کے ملن پر۔